موضوع الدرس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ جو سب سے بڑا دین کا اور عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، مسئلہ الہیات یعنی مسئلہ توحید، جس کے بغیر نجات نہیں، جس کے بغیر ایمان نہیں، جس کے بغیر فلاح نہیں، اس کے بارے میں عرض کیا تھا اور بتلا دیا تھا الحمدللہ کہ توحید ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں،
رحم والا مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، یہ توحید ربوبیت۔ اور ایک توحید الوہیت ہے کہ ہم اس کو الہ مانتے ہیں۔ اسی لیے شہادتین میں بھی اللہ نے یہی صفت ذکر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد۔ اور الہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق، یا جھوٹے معبود لوگوں نے بنائے ہیں اس لیے برحق ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جب معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے تو تمام انواع عبادات جتنی ہیں، بدنی ہیں، مالی ہیں، قولی ہیں، فعلی، سب عبادت اللہ کے لیے۔ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اسی طرح دعا ہے، پکارنا ہے، استغاثہ ہے، ندا ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے سوا اگر کوئی عبادت غیر کے لیے ہو تو اسی کا نام شرک ہے۔ تو توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، معنی یہ اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں، توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے اور کسی جگہ کا طواف نہ کرے، یہ توحید ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اور تیسری قسم جو تھی وہ توحید فی الاسماء والصفات، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فرق معتزلہ میں انہوں نے صفات کا انکار کر دیا، اور بعض نے انکار تو نہیں کیا لیکن تعویلات ایسی کی ہیں کہ بما لا یرضی بہ قائلہ۔ چھوڑے بھائی، تم سارے پھر کی اشارہ شروع کر، ایک تو بے وقوف بنا ہے، باقی کیوں بنتے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو توحید فی الاسماء والصفات کا معنی بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کے اسماء ہے، اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، باقی سارے صفات ہیں، اور صحیح حدیثوں میں 99 نام ہیں۔ باقی علماء نے 1000 اور 3000 تک بھی اسماء گنے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن احادیث صحیحہ میں 99 نام۔ اور یہ بھی اسی حدیث مبارک میں ہے کہ جو ان 99 ناموں کو یاد رکھے گا، محفوظ رکھے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام اور صفات جو ہیں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے صفات اپنی کتاب میں ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤمن بصفاتہ واسمائہ من غیر تعویل ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ اب اگر کوئی اللہ کو مانے اور اللہ کی صفات کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے۔ یہ الحمدللہ تقریباً میں نے عرض کر دیا تھا، اور اللہ کرے کہ آپ اللہ کے گھر سے جہاں سب سے پہلے قرآن اترا ہے اور جہاں سب سے پہلے فاران کی چوٹی سے اللہ کی توحید کا نور چمکا ہے، آپ بھی صحیح عقیدہ لے کے جائیں۔ اس لیے میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا، آپ کہتے ہیں ہر مولوی کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر بلایا ہے تو جو تیرا سچا دین ہے، دین کامل ہے، دین اسلام ہے، دین محمد مصطفیٰ ہے، دین صحابہ ہے، وہ ہمیں نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ پھر بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کے درس میں ہم بات کرتے ہیں دوسرے جز پہ، کہ پہلا جز کیا تھا؟ لا الہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔
بات سمجھیں اچھی طرح سے کہ اللہ نے جتنے نبی بنائے ہیں یا رسول بنائے ہیں، انبیاء کی تعداد کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں یا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ صرف اللہ نے یہ فرمایا اپنے نبی کو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے بعض انبیاء کا ذکر آپ کو کیا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اجمالی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کے نام کا ذکر کیا ہے، اور باقی کے بارے میں ہمیں یہی حکم ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام پہ ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک نبی پر ایمان لائے اور ایک کا انکار کریں، جیسے کہ یہودی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نصرانی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ حضور محمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء، تمام رسول جن کو اللہ نے بھیجا ہے وہ سارے برحق ہیں، ہمارا سب پر ایمان۔ البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 تھے، یعنی نبی کتنے تھے اس کا تو کوئی عدد نہیں، البتہ رسول جو ہیں وہ 300، اور یہ بھی یاد رکھو جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔ رسول مانا وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے۔ نبی یہ ہے کہ اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کے دین پہ ہوتا ہے، دین کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن سابقہ کتابوں پر عمل کرتا ہے۔ اور جیسے کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اصحاب بدر جو ہیں ان کی تعداد بھی 313 تھی جتنے اللہ کے رسولوں کی تعداد، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول 313 ہیں۔ پھر ان 313 میں 5 رسول جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان تمام رسولوں سے زیادہ ہے، اور ان 5 اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل، اجمل، اکمل حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب نام آئے دروشی پڑھا کرتا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، تمام انبیاء کو اللہ نے نام سے پکارا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لیکن یہ شان آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ نے جب بھی بلایا خطاب فرمایا ہے تو خطاب عزت و عظمت شان اور لقب سے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور کہیں فرمایا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا،
اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے حضور کا نام سارے قرآن میں چند مواقع پہ لیا ہے کہ وہاں نام لینا ضروری تھا کہ جنگ احد میں جب شکست ہو گئی صحابہ گھبرا گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک میں خود کی جو کچھ کیل تھی وہ چپ گئی، اور آپ ایک اونچے پہاڑ سے گر کے نیچے آئے۔ ان سارے حالات میں چونکہ ضروری تھا کہ نام لیا جائے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں نام ضروری تھا۔ اسی طرح جہاں خاتم النبیین کا مسئلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متبنہ کی بیوی سے شادی کا مسئلہ تھا، وہاں بھی اللہ نے وضاحت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہاں اللہ نے نام لیا۔ اور اسی طرح حضور جب عمرے کے لیے تشریف لائے اور کافروں نے روک دیا، حضور پاک کو بغیر عمرے کے واپس جانا پڑا، سب صحابہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے۔ اب وہاں بھی چونکہ نام لینا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، نام لیا ہے، ورنہ کسی جگہ نام نہیں لیا۔ یعنی ایسے مقامات بھی ہیں کہ عتاب کا، یعنی اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن وہاں بھی نام نہیں لیا۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، وہاں بھی اللہ نے یا ایھا النبی سے خطاب فرمایا، یعنی عتاب بھی ہے لیکن لطف بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ ابن مکتوم میں ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وہاں بھی غور کریں میرے طالب العلم بھائی، توجہ کریں۔ قرآن کہتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، قرآن کہتے ہیں عبسا، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیرا۔ کس نے؟ حالانکہ یہاں تو ہوتا نا کہ عبس تھا، آپ نے محمد مصطفیٰ تیوری چڑھائی اور آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم نام لیتے نا حضور، لیکن فرمایا عبسا، کسی نے۔ اتنے تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ سب سے افضل جو ہیں اللہ کی مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔ اور حضور صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ اللہ نے ایک عہد اپنی توحید اور ربوبیت کے لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، اور ایک اپنے نبی کے لیے لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام انبیاء سے اپنے نبی کے لیے بھی عہد لیا، اور حضور صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء
المرسلین ہیں کہ مسجد اقصی میں جب سارے انبیاء اور سارے رسول موجود ہیں، ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ آج امامت کے لیے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا، تو حضرت جبریل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے جماعت انبیاء، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں میں نے مشرق و مغرب، شمال جنوب، آسمان زمین سب دیکھ ڈالا ہے، ما رأیت مثل محمد، حضور جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ اشارہ کیا تقدم یا رسول اللہ، حضور آپ آگے آئے اور نماز پڑھائیں۔ تو امام الانبیاء کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور حضور کی اپنی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، فرمایا یہ بھی میری شان ہے کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی قیامت کے دن۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے کھلے گا، کوئی نبی نہیں جائے گا جب تک محمد مصطفیٰ داخل نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا سَكَتُوا، جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا میں ہوں گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میں ہوں گا۔ جب سارے پیغمبر جواب دے دیں گے، سارے کہیں گے کہ آج غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی۔ سب پیغمبر جواب دے دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سارا معاشر کی مخلوق میرے پاس آئے گی، درخواست کریں گے کہ اللہ سے ہماری درخواست کریں کہ پیشی کی سماعت شروع ہو جائے، اس کی مرضی جس کو جنت دے جہنم دے، لیکن سماعت تو شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا انا لہا، اس دعا اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھوں گا ثم اخر ساجدا تحت العرش، پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا علمنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو حمد میں اب نہیں جانتا، ان محامد کے ساتھ اللہ کا حمد کروں گا۔ اور اللہ کا پیغمبر سجدے میں ہیں اور درخواست کر رہے ہیں شفاعت کی، اور اللہ حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کے لیے جب نام سنو تو دروشی پڑھا، حکم آئے گا کہ محمد مصطفیٰ سر اٹھا لیں، سر توتا کچھ سوال کریں، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ یاد رکھو، سمجھ لو مسئلہ، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، یہ شفاعت جو ہے شفاعت کبریٰ ہوگی، یعنی سب کو فائدہ ہوگا، کافروں کو بھی فائدہ ہوگا، یہودیوں کو بھی ہوگا، نصرانیوں کو بھی ہوگا کہ پیشی شروع ہو گئی۔ یہ بخشش کی شفاعت نہیں ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ لیکن حضور ایک شفاعت نہیں فرمائیں گے، کئی شفاعتیں فرمائیں گے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں نا اشفع فاشفع فاشفع، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفے میں آئے تو آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے رحمت والی اور امید دلانے والی آیت کیا ہے؟ یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آیت سب سے زیادہ ارجح ہے، لیکن فرمایا نحن اہل البیت، ہم حضور کے اہل بیت کے جو لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے رحمت والی اور امید والی آیت جو ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ سب سے رحمت والی آیت ہے، مجھے یقین ہے کہ محمد راضی نہیں ہوں گے اگر ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ نے راضی کرنا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں
درود شریف یاد پڑھا کرو مہربانی کرو. اچھا ایک بات یاد رکھو کہ درود پڑھو یا کلمہ پڑھو یا اللہ کا ذکر کرو، اگر پورے دل سے کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں مارے جائیں ہم. جیسے ہمارے حاجیوں کا رواج ہے قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل کی گھنٹی آ گئی تو وہ بھی سن باتیں بھی کر رہے ہیں. ایک اللہ سے کلام کریں. اب تم بندے سے کلام شروع ہو، طواف بھی کریں موبائل پہ کس سے بھی کر رہے ہیں. یہ عبادت نہیں ہے، یہ استہزاء ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس بے ادبی پہ ہمیں پکڑ لے. طواف کر رہے ہیں، ہر چیز بند کر دو، نظر قدم پر ہو اور زبان پہ سبحان اللہ ہو اور دماغ میں تاریخ گھوم رہی ہو کہ مولا یہ تیرا شان والا گھر ہے جہاں انبیاء نے طواف کیا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ نے طواف کیا ہے. حجر اسود پہ آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب محمد مصطفیٰ نے چوما ہے. رکن یمانی پہ آؤ تو اس وقت کو یاد کرو جب حضور نے اپنے دائیں ہاتھ سے استلام فرمایا ہے. بین الرکنین آئیں تو دماغ میں ہو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے دعا مانگی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. مقام ابراہیم پہ جاؤ تو یہ تصور کرو کہ یہ وہ مصلی ہے جس کے لیے حضور نے فیصلہ کیا اور اللہ نے قرآن نازل کیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. درود پڑھو تو پتہ ہوگی کیا کہہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا. اچھا ایک دفعہ پڑھو آج ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک تو مسئلہ یہ سمجھو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو میرے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہ آپ بھیجیں. کبھی غور کیا اس مسئلے پہ کہ بھئی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ یا اللہ آپ درود بھیجیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ. یہ اچھی بات ہے. اللہ کہے کہ نماز پڑھو تم کو اللہ میاں تم پڑھو، یہ کوئی بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں علماء نے لکھی ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. یہ تم کبھی حلوے کھانے والوں سے نہیں سنو گے. ان کے یہاں تو ایک ہی بات ہے نا کہ ہے باد صبا، وہ اپنا درود ہوا کو دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوا کہاں لے جائے. وہ درود ہوا کو دیتے ہیں اور ایمان والے اپنا درود خدا کے حوالے کرتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ یا اللہ ہماری تو گندی زبانیں ہیں، ہم تو جاہل ہیں، تیرے نبی کے شان کے مطابق کہاں صلاۃ و سلام بھیج سکتے ہیں. ہم تیرے بندے ہیں، درخواست کرتے ہیں ہماری بجائے آپ بھیج دیں. اس لیے آیا اللہم صلی علی محمد وعلی. اچھا یہاں لفظ آل ہے یا اہل ہے؟ بھئی درود جو نماز میں پڑھتے ہو کیا اللہم صلی علی محمد وعلی؟ اچھا آگے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم لفظ آل آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شیعہ نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا نا. وہ تو کہتے ہیں بھی آل ہیں ہی 5. انہوں نے تو جھگڑا ہی ختم کر دیا. وہ تو کہتے ہیں 5 تن پاک. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تم نے کبھی غور کیا اس سے بڑی گالی دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی سارے صحابہ اہل بیت میں 5 تن پاک باقی ناپاک. اس سے بڑی گالی کبھی نہیں ملی. یعنی حضور نے صرف 5 کو پاک کیا ہے.
تو اس لیے یاد رکھیں کہ اہل خاص ہو جاتا ہے کہ جیسے اہل اولاد ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، اہلی نہیں فرمایا، انہوں نے جب دعا کی تھی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہاں اہل کا لفظ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو فرشتے نے کہا اسری بأہلک، اپنے اہل کو لے کے نکل جائیں، وہاں بھی اہل کا لفظ ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے تو بی بی حیران ہو گئی، کہنے لگی عجیبا اَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، مجھے اولاد ہوگی، میں 60 ہو گئی، 90 سال عمر ہو گئی، یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہو گیا، اب ہمیں اولاد ہوگی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین ان رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو وہ بھی اہل بیوی ہے۔ کوئی کھوپڑی میں بھی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے یا ویسے بس میں اپنے عقل کے مطابق محنت کر رہا ہوں؟ بس اب لفظ آل جو ہے نا، سمجھو مسلمانوں، اگر یہی مسئلہ سمجھ لو نا پھر تمہیں درود پڑھنے کا لطف ہی اور آئے گا۔ ابھی تو تم درود پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ اپنے علاقے میں کسی جج کا نام لیتے ہیں تو پڑھے ہو می لارڈ، آج تک وہی انگریزوں کے خطاب باقی ہیں۔ ایک جج تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ جب آؤ کہو السلام علیکم، یہ کیا ہے می لارڈ؟ لیکن ہم ابھی تک بدلے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج درس میں دعا کرتا ہوں کہ تمام حجاج کرام جو ہیں اس بلد الامین کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے خاص دعائیں کریں۔ اس وقت حالات انتہائی خطرناک ہیں، یہود اور ہنود کی پوری قوتیں مل چکی ہیں مٹانے کے لیے، لیکن ہمارا اللہ پہ یقین ہے، حرم بھی قائم رہے گا، کعبہ بھی قائم رہے گا، روضہ بھی قائم رہے گا، ہمارا ملک بھی قائم رہے گا، اور پھر دشمنی کرنے والے برباد و ذلیل ہو کے مٹ جائیں گے۔ اپنا قہر مسلط کریں گے۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک فإنہم لا یعجزونک۔ جو روضے کی توہین کرے گا، مدینے کی توہین کرے گا، مکے کی توہین کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس کو بخش دیں گے؟ جس بدبخت نے حضور کے بارے میں توہین کی تھی، حالانکہ داماد تھا حضور کا، آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور حضور کی طرف نعوذ باللہ تھوک بھی دیا، حضور بھی غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس بدبخت نے تیرے نبی کی توہین کی ہے، اس پر کوئی جنگل کے کتوں میں سے کتا مسلط کر۔ یہ حضور کے چاچے کا بیٹا ہے، داماد بھی ہے، لیکن ابی لہب کے کہنے سے آگے طلاق بھی دی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گستاخی بھی کی۔ اچھا سفر میں جا رہا ہے، اس کے باپ نے کہا کہ تمام تاجر سامان اکٹھا کر کے مچان بنا لو اور اس مچان پہ میرے بیٹے کو سلاؤ اور باقی سارے ارد گرد سو جاؤ۔ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ پورا ضرور ہوتا۔ بھی کتابیں کھول کے دیکھ لیں گے، رات ہو گئی، ٹھنڈی رات تھی، سو گئے، جنگل سے شیر نکلا، ایک ایک منہ کو سونگ رہا ہے۔ کیا مانا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے منہ سے گستاخ رسول کی بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ جب نہ ملا، اس نے دیکھا کہ کوئی اوپر سویا ہوا ہے،
واپس گیا، دوڑ کے آیا، چھلانگ لگائی، اس کے اوپر آیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جیسے حضور نے دعا مانگی تھی اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، آپ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ کے نبی کے گستاخ، مدینے کے گستاخ، حرم کے گستاخ، حرمین کے گستاخ، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، اللہم سلط علیہم عذابک۔ اب جناب مسئلہ سمجھیں، لیکن شوق سے ایک دفعہ پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ ایک ایک لفظ پہ غور ہو۔ اللہم صلی علی، یاد رکھو نماز میں تو کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو، لیکن اگر نماز نہ ہو ویسے درود پڑھو تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اب غور کرو کہ یہاں اللہ آل محمد کیوں ہے؟ یاد رکھو آل کا معنی اولاد بھی ہے، اہل بھی ہے، اور آل کا معنی اتباع کرنے والے، ماننے والے جو ہیں وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے، ہر نبی کو ماننے والا بھی آل محمد میں شامل ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے قیامت والے دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اب آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرعون کے گھر والوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو؟ نہیں، فرعون کے عقیدے پہ چلنے والے، فرعون کی اتباع کرنے والے سب آل فرعون ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے نام پہ درود بھیجنے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے تیری آل ہیں، میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتنی نصیب کی بات ہے کہ حضور کی وجہ سے ہم بھی شامل ہو گئے، اسی لیے تو تحیات میں ہم بھی شامل ہو گئے نا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ اس کا کرم ہے اور یہ اس کی رحمت ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اس لیے حضور فرماتے انا اشفع فاشفع، انا اشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا لوگ نکالے جائیں گے، میں پھر شفاعت کروں گا لوگ نکالے جائیں گے، فرمایا میں پھر شفاعت کروں گا۔ یعنی حضور کی شفاعتیں بھی کئی ہیں، ایک نہیں ہے۔ یہ تو ہماری برادری ہے، ان کو تو بس ایک ہی پتہ ہے نا کہ بس 12 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نکالنا ہے بس۔ اور اتنی بڑی جھوٹی عقیدے والی جماعت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی نور ہے، بشر نہیں ہے، بشریت کا لباس ہے، نور من نور اللہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا ہے۔ اور ادھر کہتے ہیں کہ 12 کو میلاد مناؤ۔ جب وہ نور ہے تو میلاد کس کا مناتے ہو؟ بھائی نہیں سمجھ آئی بات؟ حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ اگر میلاد بناتے ہو تو بشریت کا اقرار کرو، اس کو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ماننا پڑے گا، آمنہ کا لال ماننا پڑے گا، عبداللہ کا بیٹا ماننا پڑے گا، خدیجہ کا شوہر ماننا پڑے گا، اور بی بی رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ کا ابا ماننا پڑے گا، حسن حسین کا نانا ماننا پڑے گا، ورنہ سارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ ادھر کہتے ہو نور ہے، ادھر کہتے میلاد بناؤ، جھنڈیاں لگاؤ۔
ادھر کہتی ہوگی یا علی مدد، اور ادھر کہتے ہو حسین پیاسا شہید ہو گیا، تو مدد والا کہاں تھا؟ جس نے حضرت حسین کی مدد بھی نہیں کی ہماری کرے گا؟ ہمارے کو زیادہ تعلقات ہیں اس سے۔ تو عقیدہ رکھو، یا تو یا علی مدد کا نعرہ چھوڑو، ورنہ حسین کی مظلومیت کا رونا رونا چھوڑ دو۔ میں آپ کے ملک میں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے پاکستان نہیں جا سکا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کا کمی پوری ہو گئی ہے۔ بہت سارے مولویوں نے اپنے نام کے ساتھ مکی لگا دیا، وہ جہاں جاتے ہیں رسی میرے گلے میں پڑتی۔ اور جی مکی صاحب نے کہا تھا، وہی مکی صاحب تو گیا ہی نہیں 12 سال میں۔ ان کو لوگ بھی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مکی کے نام سے، اور چندے شندے اور پیسے شیسے بھی خوب مل جاتے ہیں، اور جو وہ غلطی کریں، جو وہ تماشے بنائیں، جو مسئلے گھڑیں، وہ مکی صاحب کے گلے میں۔ میں خود ایک دفعہ جا رہا تھا، 2 حاجی آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا یار مکی صاحب نے کہا ہے، حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا۔ تو دوسرا کہ نہیں مکی صاحب نے نہیں کہا ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے مکی صاحب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہا جی پتہ نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مکی صاحب نے کہا ہے؟ تو اب حالت یہ ہو گئی ہے اللہ تبارک۔ تو بہرحال میں وہاں تھا، تو اس وقت اقتدار پہ جو سب سے بڑی شخصیت تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر جگہ جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں جناب اہل سنت کا جلوس ہے، کہیں روافض کا جلوس ہے، کہیں حق نواز کا جلوس ہے، کہیں فلاں کا جلوس ہے، ایک ہم بڑے عذاب میں آ گئے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کریں۔ میں نے کہا حضرت یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے۔ کہتے کمال ہے، آسان کا، ہماری تو جان نکل گئی ہے، ہر جگہ پہرے لگاؤ، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، جائز ناجائز بندے پکڑے جاتے ہیں، تو حل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا جی کہ مثلا جنگ میں ایک واقعہ ہوا، یہ لاہور میں جلوس نکال کے کھڑے ہیں، تو عقل کی بات ہے، اور جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں جا کے نکالو۔ میں نے کہا حضرت اس کا بڑا آسان حل ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت مہربانی کرے ہمارے حال پہ۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کہاں شہید ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کربلا میں۔ میں نے کہا وہ آپ کے ملک میں ہے، کوئی لاہور کے ساتھ ہے؟ کہ نہیں جناب وہ تو عراق میں ہے۔ میں کہا حضرت حسین عراق میں شہید ہو، یہ یہاں کیوں جلوس نکال کے ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں؟ ان کا تم بند کر دو، یہ میں بند کروا دیتا ہوں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ان کو حق ہے کہ وہ جلوس نکالے تو پھر ہر کسی کو اپنی جماعت کا حق ہے کہ جلوس نکالے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور فرماتے ہیں حضور کی شفاعت بھی ایک نہیں بلکہ کئی شفاعتیں ہیں، اور حضور کا معراج بھی ایک نہیں کئی معراج ہیں۔ یہ تو آپ کو ہمیشہ ایک معراج ہی سناتے ہیں نا، حالانکہ حضور کا ایک معراج نہیں ہے۔ جب 50 نمازیں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، پھر اللہ کے پاس جائیں، حضور پھر اوپر گئے، پھر 5 معاف ہوئیں، پھر واپس آئے، پھر اوپر گئے۔ اللہ چاہتے تھے میرے مدنی کو اور معراج ہوتے رہیں، وہ سب معراج تھے نا، عروج تھا نا جانے کا، اوپر جاتے پھر آتے، پھر جاتے پھر آتے۔ اچھا وہ تو پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ مہربانی کریں، آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، آپ ایک دفعہ پھر جائیں بخشوانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا استحی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اور دوسرا یاد رکھو یہاں نکتہ یہ تھا، حضور سمجھ گئے کہ 5 اللہ نے معاف کی ہیں، اب ان 5 کو بھی معاف کراؤں تو امت تو نماز سے محروم ہو گئی۔ جتنی دفعہ حضور گئے ہیں کتنی معاف ہوئی ہیں؟ 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، پھر 5 معاف ہوئی، باقی 5 رہ گئیں۔ اب اگر حضور جاتے تو یہ 5 بھی معاف ہو جائے تو پھر، اور یہ 5 بھی ایسے رہ گئیں۔ اللہ کا حضور کی امت پہ کرم دیکھیں، اللہ نے فرمایا میرا بدری تیری امت پڑھے گی 5، میں لکھوں گا 50۔ ما يبدل
القول لدی، میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے. دعا کر لو یا اللہ ہماری ایک نماز بھی منظور ہے. دل سے دعا کر لیں اللہ ہمارا ایک سجدہ بھی منظور ہو جائے. تیرے کعبے میں تیرے نبی کے روضے پہ ایک نماز بھی قبول ہو جائے اور ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. زندگی میں خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. یا اللہ حضور کی زندگی میں آپ کو گناہگار بھی تو دیکھتے تھے، کافر بھی دیکھتے تھے، بد کردار بھی دیکھتے تھے. ہم جیسے بھی ہیں ہمیں بھی خواب میں زیارت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اب جناب حضور کیا فرماتے ہیں کہ انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، میں اتنی بار شفاعت کروں گا حتی یقال لی هل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شان تو یہ ہے نا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اب راضی ہو گئے ہو. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تھا تو ملنگ آدمی لیکن بڑی باتیں کہہ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ خاتمہ اس کا اچھا ہو گیا، ورنہ سارا خاندان اس کا قادیانی تھا. اس بیچارے کا خاندان سارا قادیانی، اور وہ خود بھی بھٹکا ہوا تھا راستے سے. یہ تو علامہ انور شاہ کی نظر پڑ گئی، ملاقات ہو گئی اور اقبال بن گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب آپ راضی ہو گئے. میں کہوں گا رضیت ربی، میں راضی ہو گیا لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے. اللہ فرمائے کہ میرا مدنی آپ کی شفاعت میں جتنے چھوڑنے تھے میں نے چھوڑ دیے ہیں، ان کو رہنے میں ان کو بھی میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو کہ ہمیں کیسا کامل دین ملا ہے. کہ پہلا جز کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے محمد، پڑھ لو محمد رسول اللہ. اور یہ بھی یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ میرا نام احمد بھی ہے محمد بھی ہے. انا احمد و انا محمد و انا الماہی. یاد رکھو ماہی عربی کا لفظ ہے، تیرا ڈھول ماہی نہیں. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِهِ، جس کے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم بھی کھڑے ہوں گے اور انبیاء بھی کھڑے ہوں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب بھی میں ہوں. الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک، دین اسلام بھی قیامت تک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جناب یہ بات کو دماغ میں اچھی طرح رکھ لیں کہ حضور کا آسمانوں میں نام جو ہے وہ احمد ہے. یاد رکھو حضور کا آسمانوں میں نام کیا ہے؟ وہ ایک بریلوی مولوی تھا، میرے خیال میں فوت ہو گیا، سردار احمد مولوی تھا، وہ عالم تھا جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ محدث تھا، حدیث پڑھاتا تھا. بہرحال ان میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. یہ
احمد رضا خان جو تھا یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا مولوی تو نہیں تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک عالم تھا، لیکن اللہ کی مرضی ہے پٹڑی سے اتر گیا بیچارہ، ورنہ بڑی گہری نظر تھی اس کی مسائل پر۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس کا مناظرہ ہوا کسی دیوبندی عالم کے ساتھ۔ مناظرہ اس بات میں تھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ مناظرے سے پہلے اس عالم نے، میرے خیال میں شاید ہندوستان سے آئے تھے وہ عالم جو تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سردار احمد۔ انہوں نے کہا کہ غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، رہا غلام احمد، تم نبی کے سردار ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کہلایا غلام احمد، تم سردار ہو احمد کے۔ وہ بیچارہ تو اسی بات پہ گھبرایا، پریشان ہو گیا، مناظرہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حالانکہ یہ الزامی جواب تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ اس کا نام رکھنے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا۔ یہ تو ہر کسی کے نام الگ ہوتے ہیں نا، کہ جیسے ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، نام تھا نا غلام اللہ، تو جب یہاں امیگریشن میں آئے تو آگے جو افسر کھڑا تھا اس نے کہا تم غلام اللہ ہو؟ غلام کا معنی ہوتا ہے بیٹا، انا تکون لی غلام، تم اللہ کے بیٹے ہو۔ چڑھ گیا وہ۔ اب اس کو کیا پتا کہ ہم تو غلام لیتے ہیں نوکر کے معنی میں، عبد کے معنی میں، ہم غلام بیٹے کے معنی میں تو نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں یہ غلام ہے، یعنی یہ اس کا نوکر ہے یا اس کا معتقد ہے، اس کا طالب ہے، تو لیکن عربی میں تو انا یکون لی غلام، غلام ابن کے معنی میں آتا ہے، عربی کیسے برداشت کریں؟ تو پھر بڑی مشکل سے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر نام رکھا تو ماں باپ نے رکھا، اس کا کیا گناہ ہے؟ اور دوسرا غلام اللہ کا معنی یہاں عبد ہے، جیسے غلام بمانے لڑکا ہے، بمانے عبد بھی معنی ہے عبد اللہ۔ پھر اس بیچارے کو سمجھ، اسی لیے کبھی کسی کا نام ہو نا اللہ بخش، وہ فوراً چل جائے، اچھا تم اللہ ہو، بخش تو تمہارے باپ کا نام ہوا نا۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ ہماری جیسے نماز کی نیت لمبی ہے، نام بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، وہ فوراً چڑھ جاتے، اللہ بخش تم اللہ ہو۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے معنی، اس کا معنی ہے عطا اللہ، عطیت اللہ۔ تو وہ کیا کریں، کیونکہ ہر ملک کی اپنی اپنی لغت ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ حضور کا پہلا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تو نام کیا بتلایا؟ احمد۔ اچھا احمد کا کیا معنی اور محمد کا کیا معنی؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، احمد آپ کا نام ہے، محمد آپ کا نام ہے۔ احمد کا معنی اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یاد رہے گا انشاءاللہ، اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ اور محمد کا معنی جس کا سب سے زیادہ ثنا بیان کی گئی ہو، تو وہ بھی حضور ہیں، اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اور وہ بھی رسول ہیں ہمارے، جن کی ثنا بندے کیا کریں گے، خود خدا نے کی ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ یہ شان بھی میرے مدنی کا ہے، اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی۔ ان سارے مسائل کو دماغ میں رکھ لیں، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ایمان سے کہیں کہ آپ کے ابے کا نام کیا تھا؟ بتا دو نا جلدی جلدی۔ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے دادے کا نام کیا ہے؟ اور آپ کی دائی دودھ پلانے والی کا نام کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد بھی ابھی تمہیں جھگڑا ہے کہ نور ہے یا بشر ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔